ہم جیسوں کے دن آتے ہیں تو موت بیچ میں ٹپک پڑتی ہے۔ آج 29 مئی ہے اور آج کے دن ہی 2 سال قبل سدھو موسے والا کو قتل کیا گیا تھا۔ اس کے بعد ایک اور آواز بھارتی پنجاب کے گاؤں موسیٰ سے نکلی، ایسی آواز جس نے غربت کی دیواروں کو توڑ کر پوری دنیا میں پنجابی موسیقی پر راج کیا۔ شبھدیپ سنگھ یعنی سدھو موسے والا نے 11 جولائی 1993 میں ایک غریب خاندان میں آنکھ کھولی، لیکن سدھو سپنے بڑے دیکھتا تھا۔ ان گیتوں کے ذریعے گن کلچر کو پروموٹ کرنے کا مبینہ طور پر الزام لگایا گیا کہ وہ گن کلچر کو فروغ دے رہے ہیں۔ US گورنمنٹ نے بیان جاری کیا کہ قتل ہونے والا سدھو موسے والا کا قاتل نہیں بلکہ اس کا ایک ہم نام تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سوچ ود مسعود رضا میں خوش آمدید۔ ناظرین، بھارتی اداکار عرفان خان کا ایک ڈائلاگ تھا کہ جب ہم جیسوں کے دن آتے ہیں تو موت بیچ میں ٹپک پڑتی ہے، اور یہ واقعی صرف ایک ڈائلاگ ہی نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ یہ ایک ایسا سچ ہے جس پر ہم جتنا چاہیں پردہ ڈالیں لیکن آخر اس کو تسلیم کرنا ہی پڑتا ہے۔ مڈل کلاس یا غریب لوگوں کے دن نہیں، صرف لمحے آتے ہیں جن کے بعد ان کی زندگی زوال کو گلے لگا لیتی ہے یا پھر موت کو۔ کئی مثالیں موجود ہیں، جیسا کہ امر سنگھ چمکیلا پنجابی گلوکاری کا بہت بڑا نام تھا، ایک ایسی منفرد آواز اور انداز جس نے کروڑوں دلوں کو اپنا گرویدہ بنا لیا۔ غریب گھر سے چمکیلا اٹھا تو آسمان موسیقی میں ایسا چمکا کہ اس کی چمک سے پوری دنیا روشن ہو کر رہ گئی، لیکن سماج اور روایات کے ساتھ ٹکرانے پر 8 مارچ 1988 میں محض 34 سال کی عمر میں اپنی بیوی کے ساتھ گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا۔ جب قتل کیا گیا اسے کچھ مہینے پہلے ہی غربت کی دلدل سے نکل کر دولت میں سکھ کا سانس لیا تھا۔ ایسے کچھ اور بھی بہت بڑے نام ہیں جن کے دن آئے تو موت نے انہیں گلے لگا لیا۔ وجے دیپک 2007 میں 35 سال کی عمر میں اور سکھوندر سکھی 2009 میں 34 سال کی عمر میں قتل کر دیے گئے۔ اس کے بعد ایک اور آواز بھارتی پنجاب کے گاؤں موسیٰ سے نکلی، ایسی آواز جس نے غربت کی دیواروں کو توڑ کر پوری دنیا میں پنجابی موسیقی پر راج کیا۔ وہ آواز کسی اور کی نہیں بلکہ 24 سالہ شبھدیپ سنگھ المعروف سدھو موسے والا کی تھی۔ شبھدیپ سنگھ یعنی سدھو موسے والا نے 11 جولائی 1993 میں ایک غریب خاندان میں آنکھ کھولی، لیکن سدھو سپنے بڑے دیکھتا تھا، وہی جو ہم جیسے مڈل کلاس اور غریب لوگ دیکھتے ہیں، کہ جیسے باپ کا نام روشن کرنا، ماں کو دنیا کی ہر آسائش دینا، بڑی گاڑی، بڑا گھر، بڑا نام۔ سدھو کو خدا نے آواز اور الفاظ کی قدرت سے نوازا تھا، اور پھر 24 سال کی عمر میں سدھو کے دروازے پر قسمت نے دستک دی۔ سدھو موسے والا نے اپنے موسیقی کریئر کا آغاز 2017 میں کیا جب ان کا پہلا گانا سو ہائی ریلیز ہوا۔ یہ گانا بہت مقبول ہوا اور سدھو کو پنجابی میوزک انڈسٹری میں ایک نیا مقام ملا۔ ان کی منفرد آواز، دلکش دھنیں اور بے باک گانے انہیں نوجوان نسل میں بہت مقبول بناتے جا رہے تھے۔ سدھو موسے والا کے متعدد گانے بہت ہٹ ثابت ہوئے، جن میں لیجنڈ، اولڈ سکول، بامبے اور بربری شامل ہیں۔ سدھو موسے والا نے سوشل میڈیا کے ہر پلیٹ فارم پر دھوم مچا رکھی تھی۔ ہائی، دھکا، اولڈ سکول، سنجو جیسے گانے لاکھوں بار دیکھے جا چکے ہیں۔ سدھو نے اپنے گانے 295 میں سامراج، وڈیروں اور معاشرے کے خلاف خوب آواز اٹھائی۔ ان گیتوں کے ذریعے گن کلچر کو پروموٹ کرنے کا مبینہ طور پر الزام لگایا گیا کہ وہ گن کلچر کو فروغ دے رہے ہیں۔ ان کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا اور ان پر مقدمات بھی چلائے گئے۔ گلوکار کے طور پر سکہ جمانے کے بعد سدھو نے فلموں میں بھی قدم رکھا، اور موسے والا نے یس آئی ایم اسٹوڈنٹ، تیری میری جوڑی، گناہ، موسیٰ جٹ اور جٹ دا منڈا گون لگا جیسے فلموں میں کام کیا، اور اس کے بعد اگلے سال انہوں نے وائرلیس فیسٹیول میں پرفارم کیا۔ یوں ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھنے والا شبھدیپ سنگھ دنیا کے لیے سدھو موسے والا بن کر ابھرا، اور وہ سب حاصل کرنا شروع کیا جس کا خواب اس نے گاؤں کی ٹوٹی چارپائی میں ماں کی جولی میں سر رکھ کر دیکھا تھا۔ سدھو موسے والا سماج اور وڈیروں کی ضمیر جھنجھوڑتا تھا، سامراج کے خلاف لکھتا، بولتا اور گاتا تھا۔ جان ایلیا کا شعر ہے جو ان پر بہت فٹ پڑتا ہے کہ جو دیکھتا ہوں وہی بولنے کا عادی ہوں، جو دیکھتا ہوں وہی بولنے کا عادی ہوں، میں اپنے شہر کا سب سے بڑا فسادی ہوں۔ سدھو جو دیکھتا تھا وہی لکھتا تھا، وہی بولتا تھا، وہی گاتا تھا۔ دنیا میں اپنی آواز کا جادو جگانے والا، کم عمری میں شہرت کی بلندیوں کو چھونے والا سدھو موسے والا نے سیاست میں بھی زور آزمائی کی، اور 2021 میں انہوں نے کانگریس پارٹی میں شمولیت اختیار کی، جو انڈیا میں اس وقت سب سے بڑی اپوزیشن جماعت سمجھی جاتی ہے۔ اور پھر وہی ہوا
کہ جب ہم جیسوں کے دن آتے ہیں تو موت بیچ میں ٹپک پڑتی ہے۔ پنجابی موسیقی کی دنیا پر راج کرنے والا، سامراج کے خلاف بولنے والا، غریبوں کے حق میں آواز اٹھانے والا سدھو موسے والا کو ہمیشہ کے لیے خاموش کرا دیا گیا۔ سدھو موسے والا کو 28 مئی 2022 کو پنجاب کے شہر مانسا میں نامعلوم حملہ آوروں نے ان کی گاڑی میں گولیاں مار کر ہلاک کر دیا۔ ان کے 2 اور ساتھی بھی ان کے ساتھ سفر کر رہے تھے جو زخمی ہوئے۔ اس واقعے کے دوران اوورآل 30 راؤنڈز فائر کیے گئے اور سدھو موسے والا کو مردہ حالت میں سول ہسپتال مانسا لایا گیا، اور یوں 28 سال کی عمر میں ہزاروں سال جینے کی حسرت لیے سدھو موسے والا ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کر گیا۔ ان کی موت سے چند دن قبل ان کی منگنی بھی ہوئی تھی۔ سدھو موسے والا کے قتل کی ذمہ داری گولڈی برار نامی ایک شخص نے اپنے سر پر لی اور بیان جاری کیا کہ میں نے سدھو موسے والا کو قتل کروایا ہے۔ اس کے بعد سلمان خان سمیت متعدد لیجنڈ اداکاروں کے قتل کی بھی دھمکی دی گئی۔ ابھی کچھ دن پہلے گولڈی برار کے قتل کی خبر وائرل ہوئی، جس کے بعد US گورنمنٹ نے بیان جاری کیا کہ قتل ہونے والا سدھو موسے والا کا قاتل نہیں بلکہ اس کا ایک ہم نام تھا۔ سدھو موسے والا کے قتل کی تحقیقات ابھی جاری ہیں۔ ابھی جو اصل ملزم ہے اس تک پولیس نہیں پہنچ سکی، اور امید ہے کہ جلد ہی اس کے قاتل اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ آج 29 مئی ہے اور آج کے دن ہی 2 سال قبل سدھو موسے والا کو قتل کیا گیا تھا۔ سدھو کو ہم سے بچھڑے 2 سال گزر چکے ہیں، اور پاکستانی نوجوانوں میں اسپیشلی ینگسٹرز اور ٹین ایج جو گروپ ہے اس میں سدھو موسے والا کو بہت پذیرائی حاصل ہوئی، اور ابھی تک لوگ ابھی بھی جب آپ کسی جمنیزیم میں چلے جائیں یا کسی ایونٹ پہ چلے جائیں تو وہاں پہ سدھو موسے والا کی آواز آپ کے کانوں میں رس گھولتی ہے۔ آج کی ایپیسوڈ سے مجھے اجازت دیجیے، پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔